السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں تعریفیں پروردگار حسن کے لیے ہیں اور ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن کے لیے اللہم صل الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام آپ کی خدمت مقدس میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ امام مجتبیٰ میں ہر سال اپنے گزارشات اس طرح پیش کرتا ہوں کہ مولا قبول فرما لیتے ہیں اور اس سال بھی اسی عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اب آئیے تلاش کرتے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار نے اپنے بچے کو کیا دعا دی ہے، تاکہ ہر ایک عورت ہماری بہن بیٹی اور ماں اس بات کو سمجھ لے کہ جو سیدہ کی دعا ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو جملے آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات تو شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ، ان کی ماں نے کیا دعا دی، اور شیخ مرتضی علم الہدیٰ، سید مرتضی علم الہدیٰ نے ان کی ماں نے کیا دعا دی۔ تو ایک ایک ماں کی دعا کو دیکھتے جائیے، علماء کی سادات ہوں غیر سادات ہوں، لیکن سب سے بہترین دعا سیدہ کی دعا اپنے لخت جگر کے لیے۔ فرمایا اشبع اباک یا حسن، اے بیٹا حسن تمہیں چاہیے کہ اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ۔ کل کی بات یاد ہے، صدر سے لے کر راس تک
رسول خدا کی شبیہ اور راس سے قدم تک مولائے کائنات کی شبیہ۔ ماں نے کیا دعا دی؟ اشبع اباک یا حسن، اے بیٹا حسن تم اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ۔ یاد رکھیں فاطمہ وہ ہیں جو کہہ دیں تو ہو جاتا ہے، آپ اور ہم جو ہو جائے وہ کہیں تو سچے ہو جاتے ہیں، اور فاطمہ جو کہیں وہ ہو جائے تو پھر حق ہو جاتا ہے۔ تو حق اور سچ میں یہی تو فرق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ شہزادی نے کون سے کپڑے سلنے کے لیے بھیجے تھے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سے آئیں گے؟ اور رضوان جنت اپنے آپ کو رضوان نہیں کہتا بلکہ خیاط الحسنین کہتا ہے۔ اللہ اکبر! جنت کا رضوان اپنے آپ کو خیاط کہنے میں فخر محسوس کرے کہ رضوان سب کے لیے ہے، خیاط ان کے لیے ہے۔ تو اب اگر سیدہ بغیر کپڑے بھیجے ہوئے بس اتنا فرما دے کہ شہزادو تمہارے لباس درزی کے پاس گئے، تو آپ کا جملہ برحق ہو جائے۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا شبیہ بن جاؤ اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے۔ وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ، اور بیٹا کھول دو حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں۔ سیدہ کس طرح نور خدا سے وہ حالات دیکھ رہی تھی جو امام مجتبیٰ کے دور میں پیش آنے والے تھے کہ حق کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوں گی۔ وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ، کھول دے بیٹا حق کے ہاتھوں کو جو بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر! وَاعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنِ، بیٹا ہمیشہ بندگی اختیار کر اس پروردگار کی جو صاحب منت و احسان ہے۔ بیٹا کبھی بھی کسی کینہ پرور سے دوستی اختیار مت کر۔ سیدہ اپنے شہزادے کو لوری دے رہی ہیں اور دعا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر تاریخ انسانیت میں سرکار مجتبیٰ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دعا کے ساتھ ساتھ آگے چلیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف کربلا نہیں، کربلا سے پہلے حاکم شام، اور اب مسلسل ہم یہ بات کہتے چلے کہ 21 ماہ رمضان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی گئی سن 40 ہجری کے اندر، اور بیعت کے بارے صحابہ کرام نے کی، اور اس بیعت کا آغاز جناب عبداللہ ابن عباس کی تقریر سے ہوا۔ تو خلیفہ راشد پنجم امام مجتبیٰ کی ذات ہے، اور اب حرزہ سرائی سب تک بڑھ گئی کہ خلفائے راشدین میں سے مولائے کائنات کا نام نکال دیا گیا۔ مولائے کائنات کا نام، اللہ اکبر! حالانکہ 4 نہیں ہیں، 5 ہیں، 5ویں امام مجتبیٰ کی ذات مقدس۔ آئیے تمہید کی منزل پہ یہاں بات کو روکتے ہوئے ہم نے لفظ آئمہ سے کل بات شروع کی تھی، وہیں سے بات کو متصل کرتے ہیں۔ خدا نے جسے امام بنایا ہے اسے حسین بنایا ہے۔ اب چاہے نام حسن ہو یا نام حسین ہو یا نام اولاد حسین ہو، اس سے خدا نے بنایا ہے۔ کبھی کوئی بنتا ہو نوٹوں سے، کبھی بنتا ہو ووٹوں سے، اور کبھی بنتا ہو بوٹوں سے، تو یہ تینوں ہمیشہ زائل ہو جانے والی قوتیں ہیں۔ جس کو خدا بناتا ہے جب تک خدا رہے گا تب تک یہ رہے گا۔ اور خدا کا بڑا احسان کہ ہمارا پہلا امام بھی کعبے سے اور آخری امام بھی کعبے سے۔ کسی کو امام کہیں سے ملے کہیں سے ملے، اس کو وہ مبارک، ہمیں کعبے والا امام مبارک ہے۔ اللہ اکبر! تو کل آپ کی خدمت میں
آیت نمبر 73 سے پیچھے ہٹے تھے ہم لفظ ہم کی وضاحت کے لیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا، ایسا امام قرار دیا جو ہدایت کرتے اور کرتے رہیں گے ہمارے امر کے ساتھ، اور ہم ان پر وہی کر چکے اچھے کاموں کی، نماز کی اقامت کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور وہ ہماری بارگاہ میں خالص عبادت گزار ہیں. یہ 6 صفات کل آپ کی خدمت میں گنوائی گئی تھی، لیکن میں آپ کو روک کے گیا تھا کہ ہم جب تک واضح نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو آیت نمبر 71، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو نجات دی، وَلُوطًا، اور نجات دی لوط کو. لوط کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، آپ کے بھائی کے بیٹے. اس میں اختلاف کہ آپ سگے بھائی کی اولاد تھے یا پھر رشتے کی بنیاد پر بھائی کی اولاد تھے، لیکن جناب لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ساتھ جانے والوں میں نجیناہ، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی، الی الارض التی بارکنا فی حال العالمین، اس زمین کی طرف کہ جہاں پر ہم نے برکتیں اتاری تھی عالمین کے لیے. اگلی آیت، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کر دیا اسحاق بھی اور یعقوب بھی نافلتاً. نافلہ کا مطلب ہمارے آپ کے درمیان لفظ بہت مشہور ہے، یہ استعمال ہوا یا نماز تہجد کے لیے نافلہ شب، یا خدا نے استعمال کے جناب اسحاق کے لیے. اسحاق کون؟ نافلہ. نافلہ مطلب کیا؟ اضافی، یعنی جو اصل واجب اس سے علاوہ جو. تو اصل واجب کون ہے؟ فریضہ ہے اسماعیل، نافلہ ہیں اسحاق. اب پہچانیے کہ جو نافلہ ہیں اس کا نام لے کر تم نے بیت المقدس کو روکا ہوا ہے، اور جو فریضہ ہے وہ ہے اسماعیل کے نقش قدم. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو مانگا تو آپ نے ایک بیٹا تھا خالی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کیسے مانگا تھا؟ سورہ صافات میں چلی آیت نمبر 99 سے، ربی حبلی من الصالحین. آپ رب کی بارگاہ میں کہتے تھے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بیٹے کی جو حلیم ہوگا. فلما بلغہ السعی الی آخر، اب ساری آیتیں بچے کی قربانی کے حوالے سے. تو ایک اسماعیل مانگا کیا تھا؟ صالحین میں سے. آیت نمبر 72 سورہ انبیاء کی، ہم نے اسحاق دیا، یعقوب دیا نافلتاً، بڑھا کر، یعنی بائی ون گیٹ ون فری. ابراہیم نے مانگا تو ایک بیٹا تھا. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں ایک مانگے 2 مل جائیں، یہ ابراہیم کی قسمت ہے، وہ سائل کی قسمت ہے. در سیدہ پر آئے 1 روٹی مانگے اور 5 روٹیاں مل جائیں. اور در سیدہ پر سائل کی قسمت یا در حسین پر راہب کی قسمت. مانگنے آیا اولاد 7 بیٹے عطا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول نے تو منع کیا تھا، کہ حسین نے دے کیسے دیے؟ کچھ اپنے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اللہ اکبر. تو بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مثال دوں آپ کی خدمت میں، سبیل پر رکھی ہوئی ٹنکی ہے شربت کی بنی ہوئی. اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ گلاس لیے کھڑے ہیں اس کی بیک سائڈ پر کہ شربت آ جائے، نہیں آئے گا. مانگتے رہیے جب تک آپ ٹیپ کے پاس نہیں آئیں گے، جب تک کہ آپ ٹوٹی کے پاس نہیں آئیں گے.
اور جب تک اسے کھولیں گے نہیں تب تک شربت آئے گا نہیں. شربت موجود ہے، لیکن اگر دروازہ چھوڑ کے مانگو گے تو ٹنکی سے شربت نہیں آتا تو کیسے تمہاری مراد برائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گی. سارے جہاں کو حور نے خبردار کر دیا. سارے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، اور چونکہ کل کی بات سے تو یہ بات بہت واضح ہوگی. اللہ کے رسول نے اپنا جود اور اپنی شجاعت حسین کو بخشی ہوئی ہے. تو جود مصطفیٰ اگر چاہیے تو حسین سے ملے گا. تو چاہے شکل اولاد میں ہو یا شکل مغفرت میں ہو، فطرس کو بال و پر ملیں گے تو مصطفیٰ سے نہیں، اولاد مصطفیٰ سے ملیں گے. تو راہب کو اولاد ملے گی تو مصطفیٰ سے نہیں، اولاد مصطفیٰ سے ملے گی. کیونکہ مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ میں جو فرق کرے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنا جود حسین کو دے دیا. اللہ اکبر. بالکل ایسے جیسے خدا نے جنت بنا کر مصطفیٰ کو دی، مصطفیٰ نے جنت لے کر مرتضیٰ کو دی. اب اگر جنت خدا والی چاہیے ہو تب بھی نہ خدا سے ملے گی نہ مصطفیٰ سے ملے گی تو مرتضیٰ سے ملے گی. اب چاہے پسند آئے یا پسند نہ آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشارے کو علی کرتے ہیں، دستے بزرگ کے اشارے کو علی کرتے ہیں، حق کے پرنور کنارے کو علی کرتے ہیں. سبحان تو اللہ. کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہوا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ. دیکھیے آپ، یہ ہے جوش ایمانی. تو جتنا بلند آواز سے پیغام گیا اتنا جواب نہیں آیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر سرکار سید الشہداء کی شخصیت پر کچھ سوال ذہن میں آ رہا ہو کہ روایت کیسے ممکن ہے، تو اگر روایت سننا ہو تو پھر امام مہدی کا انتظار کیجئے. وہ پڑھیں گے، اگر وہ بتائیں گے کہ کیسے ممکن تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایک طالب علم ہو کر کہ جب اللہ کے رسول نے دروازہ قرار دیا علم کا علی کو، تو اب علم کہاں سے ملے گا؟ دروازے سے. اور اگر جود مصطفیٰ کا دروازہ حسین ہو تو جود کہاں سے ملے گا؟ حسین سے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، مانگا تھا اسماعیل، اور اسماعیل نہیں مانگا تھا ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا کر دے. آیت نمبر 72 سورہ انبیاء کی الفاظ کیا بنے؟ ہم نے انہیں اسحاق بھی عطا کیا اور ہم نے انہیں یعقوب بھی عطا کیا. یعقوب اسحاق کے بیٹے. نافلتن، اور یہ بڑھا کے دیا ہم نے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب کو صالحین قرار دیا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب پڑھیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. تو یہ ہم کہاں پلٹ رہا ہے؟ ہم پلٹ رہا ہے جناب ابراہیم کی طرف، جناب لوط کی طرف. دیکھیے کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا. ہم کہاں پلٹ رہا ہے؟ ابراہیم کی طرف، لوط کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور اگر پھر بھی بات واضح نہ ہو تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ منصب امامت جو خدا نے یہاں قرار دیا، کوئی اس کی مثال اس سے پہلے کہیں ہے؟ تو سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 124، بہت مشہور آیت، سب کو زبانی یاد ہوگی.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے لیے۔ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے کیا ابھی بتاتا ہوں، پہلے ایک کلمات تو واضح ہو جائے۔ کلمات سے مراد کیا، اس میں اختلاف مفسرین کا، کہ کلمات سے مراد وہ امتحانات جو اللہ نے ابراہیم سے لیے۔ اللہ نے کتنے امتحان ابراہیم سے لیے؟ کسی نے شمار کیا کہ 30 امتحان تھے، کسی نے شمار کیا 4 امتحان تھے۔ کون کون سے امتحان تھے 4؟ کہ بہت مشکل تھا بتوں کو سرنگوں کرنا، بہت مشکل تھا نمرود سے ٹکر لینا، بڑا مشکل تھا آگ میں جاتے ہوئے خدا کی توحید کو سر بلند کرنا، بڑا مشکل تھا اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنا۔ تو یہ 4 امتحان، ایک بتوں کو توڑنے کا، ایک نمرود کے مقابلے کا، ایک وطن کو چھوڑنے کا، اور ایک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ یہ 4 امتحان تھے جنہیں کلمات کہا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لیجیے۔ جتنے صاحبان ایمان بیٹھے، صاحبان علم و ادب، مجھے بتائیے گا کہ میں کس حد تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں، بتائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اس اعلان کے پہلے سے یا نہیں؟ اگر نبی تھے تو نبی پہلے تھے، امام بعد میں بنائے گئے۔ اس اعلان کے پہلے سے آپ رسول تھے، اللہ اکبر، یا نہیں تھے؟ اگر رسول تھے تو رسول پہلے سے تھے، امام بعد میں بنائے گئے۔ اس اعلان کے پہلے سے آپ خلیل اللہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پہلے خلیل تھے، بعد میں امام بنائے گئے۔ تو اب تو سمجھیے، اگر کسی نے 5ویں کلاس پاس کی ہو، میٹرک کا امتحان دے دیا ہو، پھر وہ آئے بیچلر کرے، ماسٹر کرے، تو ماسٹر سے مراد دیتے ہیں امامت کو۔ اگر تو امامت ہوئی بیچلر کے بعد، یہ ہو نہیں سکتا کہ ماسٹر پہلے ہو جائے، 5ویں بعد میں پاس ہوا، پڑھے محمد والے محمد۔ گھبرائیے نہیں، روایت پڑھوں گا۔ یہ قرآن پڑھ رہا تھا نا، اب روایت اسی زبان مقدس سے، اس اسم گرامی کو صادق کہتے ہیں۔ لسان بھی صادق، شخصیت بھی صادق، فقہ بھی صادق، مکتب بھی صادق، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔ اللہ نے پہلے ابراہیم کو اپنا بندہ چنا، ان کو نبی چننے سے پہلے۔ دیکھیے طریقہ ہوتا ہے بات کو آگے بڑھانے کا۔ پہلے ان کو عبد چنا، اپنا نبی چننے سے پہلے۔ پھر فرماتے وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ رَسُولًا، اور اپنا نبی چنا رسول چننے سے پہلے۔ پھر فرماتے ہیں وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ خَلِيلًا، پھر رسول چنا خلیل چننے سے پہلے۔ وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ إِمَامًا، اور خلیل چنا امام چننے سے پہلے۔ تو چھٹے امام کے الفاظ کے لحاظ سے پہلی ڈگری عبدیت،
پھر ہے نبوت، پھر ہے رسالت، پھر ہے خلت، اور 5ویں نمبر پر ہے امامت۔ 5ویں نمبر پر ہے امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں فَجَمَعَ ذَلِكَ الْأَشْيَاء، جب پروردگار نے تمام چیزیں جمع کر دی 4 کے 4، یعنی عبدیت، نبوت، رسالت اور خلت، تب فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے، تو جہاں جہاں انسان ہوں گے وہاں ابراہیم امام ہوں گے، جہاں انسان نہیں ہوں گے۔ انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے سمجھایا ابو بصیر نے جب خدمت امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ بعض کہتے ہیں یہ چھٹے امام کی روایت ہو سکتا ہے 2 روایتیں الگ الگ ہوں، مینا کی الگ اور مسجد حرام کی الگ، 5ویں امام کی الگ، چھٹے امام کی الگ، موضوع مگر ایک ہے۔ کیا موضوع ہے کہ کہتے ہیں ابو بصیر حج پہ مولا کے ساتھ گئے تھے، کہتے ہیں مولا اس سال تو حاجی بہت ہیں، ما اکثر الحجیج، کتنے سارے حاجی اس سال ہیں۔ امام نے فرمایا حاجی تو کم، شور بہت زیادہ ہے۔ مولا کیا مطلب؟ اس شور تو حاجیوں کا ہے، تو جتنے کم حاجی اتنا کم شور، زیادہ حاجی اتنا زیادہ شور۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام فرماتے نہیں ابو بصیر حاجی کم ہے شور زیادہ ہے۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے اپنے دست امامت کو اس نابینا کی آنکھوں پر پھیر دیا، اور نابینا جو ظاہر نہ دیکھتا تھا باطن دیکھنے لگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ بصیر کا باپ کیوں کہا گیا، باصر کا باپ نہیں، بصیر کا باپ۔ باصر تو ہر انسان ہے اس کی آنکھیں کام کرتی ہوں، بصیر وہ جس کے دل کی آنکھیں بھی کام کرتی ہوں۔ ابو بصیر کی آنکھوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا، اب جو دیکھا ابو بصیر نے پورے حرم میں یا پورے مینا کے میدان میں چاروں طرف مختلف قسم کے حیوان گھوم رہے ہیں، اکا دکا کہیں کہیں انسان دکھائی دیتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، آپ سمجھ میں آیا کہ اگر انسان اور حیوان کی پہچان کرنا تو شاید مسجد میں نہ ہو، شاید روڈ پہ جلسہ کرتے ہوئے نہ ہو، انسان و حیوان کی پہچان یا کعبے میں ہوگی یا محبت علی سے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کہ ایک ہی مسئلہ ہے، شور اور شعور میں کتنا فرق ہے۔ اگر عین کے بغیر ہو تو شور ہے، عین کے ساتھ ہو تو شعور ہے، اور اگر عین سمجھ میں آ گیا تو علی سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کے ساتھ ہو تو شعور ہو جاتا، کم از کم زبان تو ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، بتوں کو پوچھنے والوں، علی کا بیٹا وارث ہے، مکہ کو پوچھتے ہو تم، عداوت ہے مکینوں سے، نعرہ حیدری۔ یا علی، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قال انی جاعلک للناس اماما، امام فرماتے ہیں کہ جب تمام 4 چیزیں خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی، تب فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون سی امامت ہے جو نبوت کی بعد ملتی ہے؟ یہ کون سی امامت ہے جو رسالت کی بعد ملتی ہے؟ یہ کون سی امامت ہے جو خلت کے بعد ملتی ہے؟ اللہ اکبر! اور اسی امامت کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں سے بھی امام بنا دے۔ عجیب بات ہے، ابراہیم اب بنے تو اپنی اولاد کے لیے ابدیت نہیں مانگی،
ابراہیم نبی بنے تو اپنی اولاد کے لیے نبوت نہیں مانگی، ابراہیم رسول بنے رسالت نہیں مانگی، ابراہیم خلیل بنے خلت نہیں مانگی۔ امامت میں کیا ایسی چمک دمک تھی کہ ابراہیم کی نگاہوں نے پہچان لیا کہ ابدیت مخصوص ہے، عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مخصوص اور محدود ہے۔ آپ جان رہے تھے کہ نبوت ختم ہو جائے گی، رسالت تمام ہو جائے گی، خلت رک جائے گی، مگر امامت قیامت تک جائے گی۔ جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کے پاس ایسی ڈگری ہو جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اسے ہم کہتے ہیں جناب میٹرک کیا تھا قائد اعظم کے دور میں، اب کہاں چلے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے کیا مانگا؟ امامت مانگی۔ قال ومن ذریتی، اور پروردگار نے بھی خوب جواب دیا، نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، ایک معیار بتا دیا، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب جو ظالم نہیں ہوگا تیری ذریت میں وہ امام ہوگا۔ تو اب ابراہیم کی ذریت سے ظالم نکالتے جاؤ، امام سمجھ میں آتے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بات کو بات سے ملا دیا، پہلے ہم ثابت کیا، پھر امامت کب سے آئی ابراہیم کے پاس؟ جبکہ آپ نبی پہلے ہیں، رسول پہلے ہیں، خلیل پہلے ہیں، پھر امام بنائے گئے۔ کلمات کا ترجمہ واضح ہو گیا۔ بعض روایات ہیں کہ کلمات سے مراد محمد و آل محمد کی ولایت، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر امتحان ولایت اگر ہو تو کامیاب ہو جانے والا تو امام بنے گا نا۔ اللہ اکبر، بڑا احسان پروردگار عالم کا کہ اس نے مکتب اہل بیت سے وابستگی عطا فرمائی۔ ان ائمہ کی پہچان کیا ہے؟ اس سے پہلے دو تین باتیں اور سمجھ لیجئے۔ پروردگار فرماتا ہے جعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، میں نے نہیں، ہم نے بنایا ہے۔ اگر وہ کہتا جعلتہم ائمۃ، میں نے انہیں امام بنایا ہے، تب بھی خدا خدا رہتا۔ اب کہتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا ہے، کچھ تو فرق ہے میں اور ہم کے درمیان۔ یا عربی میں متکلم واحد اور متکلم مال غیر کے درمیان۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اگر خدا اپنی توحید کو بیان کرے، الوہیت کو بیان کرے، تو اپنے لیے توحید کا صیغہ استعمال کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، انا میں، نحنو نہیں، انی اننا نہیں، انی انا اللہ، میں ہوں اکیلا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ درخت کے قریب گئے تھے، آواز آئی تھی، گئے تھے آگ لینے کے لیے، آواز آئی میں اللہ ہوں۔ روشنی دیکھ کے گئے تھے، عجیب بات ہے، اور روشنی سمجھ میں آ گئی، آل محمد کے گھروں کا نور سمجھ میں نہیں آیا سورہ نور کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے استعمال کیا لفظ کون سا؟ انی انا اللہ، وما خلقت، میں پیدا کرنے والا، میں نے نہیں پیدا کیا۔ تو یہ صیغہ متکلم واحد، صیغہ متکلم مال غیر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے جو روک کے دکھائے کوئی؟ جہاں اظہار ربوبیت ہو، اظہار قدرت ہو، اظہار عظمت ہو، تو وہاں صیغہ بدل جاتا ہے۔ تو جیسے نزول قرآن کے لیے، جیسے عطائے کوثر کے لیے، ایسے منصب امامت کے لیے ہم نے امام بنایا ہے،
تو ہماری طاقت سمجھو، امام کی طاقت پہچانو. ہم نے امام بنایا. اللہ اکبر. ہماری طاقت سمجھ میں آئے گی تو امام کی طاقت سمجھ میں آئے گی. جعلنا، یہ خود سے نہیں بن کر بیٹھ گئے. یہ خود سے بن کر بیٹھ جائیں تو قبلہ ایسے جن کو کوئی مدرسہ بنا دے. تو 4 امام بنے 4 فقہ کے لحاظ سے، اور 4 اماموں کے 4 مصلی. امام 4، مصلی بھی 4. خدا کا احسان کہ 12 امام 1 مصلی. 4 امام 4 مصلی، لیکن ایک جگہ جمع کیسے ہو گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. بس عزیزان گرامی قدر، یہ شخصیت امام مجتبیٰ کے حوالے سے ہم تمہید کی منزل مکمل کر رہے ہیں. وجعلناہم، ہم نے بنایا ہے. اب کل بات کریں گے بنانا کسے کہتے ہیں، اور کیا خدا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے امامت کے علاوہ کسی اور مقام پر بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بیٹا بیٹھ جاؤ، آگے چل رہے. بس عزیزان گرامی قدر، آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے فرش اعضا پر سید الشہداء کے ماتم کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اور یہ پورا عشرہ مجالس، اس کو عشرہ کہیں، اثنا عشر کہیں، احد عشر کہیں، یہ صرف امام مجتبیٰ کے حوالے سے. اسے جسے اتنا شدید زہر دیا گیا تھا کہ تاریخ میں اس سے شدید زہر کسی اور کو نہیں دیا گیا. اتنا شدید زہر، اور اس کے بعد بھی ستم بالائے ستم کہ اس کے جنازے پر پھول تو نہ رکھے گئے. چلو تمہیں یزید سے اتنی محبت ہو گئی، یہ تو بتاؤ مدینے میں کون تھا جس نے حسن کے جنازے پہ تیر برسوائے تھے؟ وہ کون تھا؟ کتنے افراد کو این او سی دو گے؟ اللہ اکبر. کتنے واقعات پہ دو گے؟ عجیب ظلم و ستم ہے. لیکن رونے والوں، جب کوئی چاہنے والا بولتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، چاہے زندہ رہے یا شہید کر دیا جائے. مجھے ایک شہید کی وہ محبت و جرأت یاد آتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ مولا کے صحابی ہیں، تابعین میں شامل ہیں. نام ان کا عبداللہ ابن عفیف ازدی. عفیف کہتے ہیں پاک اور پاکیزہ کو، صاحب عفت کو. ان کا قبیلہ ازد ہے، اور یہ اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ابن زیاد نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی تھی. اور قیامت بالائے قیامت کی گستاخی کب کی؟ حمد خدا کے بعد، ثنائے پروردگار کے بعد. جیسے امام کا گلا کاٹا گیا اللہ اکبر کی آواز کے بعد، اور پھر سرکار سید الشہداء اور آپ کے والد کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں اس نے جو جملے استعمال کیے، مجمع سن رہا ہے. یہ نابینا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی. نابینا کیسے ہو گئے تھے؟ کہ جنگ جمل میں بائیں آنکھ شہید ہوئی، اور جنگ صفین میں دائیں آنکھ شہید ہوئی، اور دونوں آنکھوں کی شہادت کے بعد بھی کھڑے ہو گئے اس وقت جبکہ کوئی آنکھوں والا کھڑا نہیں ہوا تھا. اور کھڑے ہو کے ابن زیاد کو ٹوک دیا اور فرمائیں گے تو بھی کذاب، تیرا باپ بھی کذاب. اس نے تجھے حکومت دی وہ، اور جس نے تیرے باپ کو دی وہ، یہ سب کے سب جھوٹے لوگ تھے. تو فرزند رسول کو قتل کرتا ہے، پھر ان پر یہ اتہام لگاتا ہے. کہاں رہ گئے؟ آؤ
اے اصحاب کے چاہنے والوں، آؤ اہل ایمان آؤ، دیکھو غلام آزاد لوگوں کا امیر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قسم بخدا اگر امت نے امیر المومنین کا ساتھ دیا ہوتا تو کبھی ایسے لوگ اقتدار میں نہ پاتے۔ یہ امام کا جملہ تھا کہ مجھے چھوڑ کر جو انہیں ملیں گے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ غلام ان کے سر میں مسلط ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا، سب کی گردنیں اس طرح موڑ دی جاتی تھی، کوئی بولنے قابل نہیں تھا۔ یہ کھڑا ہوا اکیلا، جب آواز بلند کی اتنا مجمع تھا کہ ابن زیاد کہتا ہے یہ بولا کون ہے؟ ہمارا سلام اس مجاہد پر چھپا نہیں۔ شہادت کے شائقین چھپتے نہیں ہیں، سینہ تان کے کہتا ہے میں نے کہا ہے، یہ آواز میری تھی۔ سپاہیوں سے کہا پکڑ لو اسے، سپاہی دوڑے، قبیلہ ازد کے 700 لوگ آگے بڑھے اور اس بزرگوار کو گھر بچا کے لے گئے۔ اس پر بھی ابن زیاد کو بس نہ ہوا، سپاہی بھیج دیے، اور جب سپاہی دروازے پر آئے عبداللہ ابن عفیف ازدی، آپ کیا اولادوں میں صرف ایک بیٹی تھی، بیٹے کوئی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سپاہی گھر میں داخل ہونے لگے، اس نابینا نے بیٹی سے کہا بیٹی تلوار مجھے دے دے۔ تلوار ہاتھ میں لی اور عبداللہ نے لڑنا شروع کیا۔ بیٹی بتاتی جاتی بابا دائیں طرف سے مارو، بابا بائیں طرف سے مارو، بابا پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس قدر جنگ ہوئی کہ مجبور جب کچھ نہ کر سکے تو سپاہی اور منگوائے گئے اور عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیٹی پیچھے روتی ہوئی چلی ہے، یہاں تک کہ گھر کے باہر بیٹی نکل آئی ہے، سر پہ چادر ہے، وجود پر پردہ ہے، مگر باپ کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی دربار قریب آیا، بیٹی باپ سے کہنے لگی بابا اب میں دربار میں کیسے جاؤں کہ شرابیوں کے دربار میں تو شریفوں کی بیٹیاں نہیں جا سکتی۔ واہ غربتا، رونے والوں، کتنا مشکل وقت تھا۔ میں کہوں گا ہاں صفیہ بی بی آپ پہ میرا سلام ہو، اے عبداللہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ نیک شریف بیٹیاں اسی انداز سے ہوتی ہیں، لیکن بیٹی تجھے کیا معلوم کہ یہ دربار کتنا عذاب تھا۔ ہائے جب زینب و ام کلثوم کو دربار میں لایا گیا، واہ مصیبت اے عبداللہ کی بیٹی تیرا پردہ رہ گیا، لیکن ہائے علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے ابن زیاد کے دربار میں، ہائے علی کی بیٹیاں رونے والوں۔ میرا چوتھا امام اتنا روتا تھا اپنی پھوپھی کے کھلے سر کو یاد کرتے ہوئے، ہائے رونے والوں۔ میرا زمانے کا امام جب یاد کرتا ہے اپنی جدہ ماجدہ کے چادر کے چھینے جانے کو تو میری مولا کی آنکھوں سے خون رواں ہو جاتا ہے، آنسوؤں کے بدلے کس طرح چادر لوٹی گئی، کبھی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، رسول کا نواسہ پانی مانگتا رہا، رسول کی نواسی چادر مانگتی رہی، ارے کوئی نہ تھا کہ رسول کے نواسے کو پانی دیتا، رسول کی نواسیوں کو چادر مل جاتی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی ہوائی جہش شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ پروردگار جتنے بیٹھے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اپنے گھروں میں دسترخوان امام مجتبیٰ قائم کیجئے، ہر روز دن میں 3 مرتبہ جو اپنے دسترخوان لگاتے ہوں اس پر
کچھ تناول کرنے سے پہلے امام کی خدمت میں ہدیہ کیا کیجئے، صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے، اگر ممکن ہو دعائے توسل کا ایک جملہ ہی پڑھتے ہوئے امام مجتبیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ دسترخوان امام حسن ہو جائے گا، برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ پروردگار واسطہ امام مجتبیٰ کا تمام تر مانگنے والوں کی دعائیں قبول و مقبول فرما، پریشانیاں دور فرما، وسعت رزق عطا فرما، تمام تر بیماریوں سے وباؤں سے اہل ایمان کو محفوظ فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سید خورشید حسن زیدی اور سید روشن علی زیدی، امیر فاطمہ جعفری، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسن جعفری، ظہیر اختر، حامد حسین، سید آل حسن رضوی اور حاجرہ خاتون، سید آل مہدی رضوی، سید محمود حسن جعفری، تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، اور خاص طور سے یہاں جو دفن ہے علامہ انیس حسن صاحب، ان کو یاد فرماتے ہوئے ساتھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔